ان 10 جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنا ورنہ انسان گنہگار ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراضگی اختیار کر لیتا ہے۔ ان 10 مقامات پر اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو آپ کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وہ 10 جگہ یہ ہیں۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو بہت اہمیت حاصل ہے اور اس کا ذکر کئی مواقع پر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرنے کا بہترین طریقہ بسم اللہ کا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ کلمات ہر کام کے آغاز میں برکت اور خیر کی نیت سے پڑھے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا چاہیے تاکہ اس میں برکت ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ قرآن کریم فرقان حمید میں بسم اللہ کا ذکر قرآن کریم میں سورہ فاتحہ سمیت ہر سورہ مبارک میں بسم اللہ کے ساتھ شروع ہوتی ہے، جو اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا ذکر فرمایا ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انبیاء اور صالحین بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اپنے اعمال کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ کی برکتیں، بسم اللہ پڑھنے سے نہ صرف اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے بلکہ ہمیں اپنی نیت کو درست کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص بسم اللہ کے ساتھ کھانا شروع نہیں کرتا اس کا شیطان شریک بن جاتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ پڑھنے سے ہمارے اعمال کی نیت صاف ہوتی ہے اور ہمیں شیطانی وسوسوں سے بچاتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں بسم اللہ کا استعمال اسلام میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے اعمال میں بھی بسم اللہ کا استعمال کریں، جیسے کھانے پینے، سونے جاگنے، سواری پر بیٹھنے اور دیگر تمام کاموں میں بسم اللہ کے ذریعے ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ بسم اللہ اور اسلامی عقیدہ۔ بسم اللہ پڑھنے کا عمل اسلامی عقیدے کو مضبوط کرتا ہے کیونکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی بے پناہ رحمت کی یاد دلاتا ہے۔ بسم اللہ ایک مومن کی زندگی میں ہر عمل کا آغاز ہوتی ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ بسم اللہ اور نیت کی اہمیت۔ بسم اللہ کا مطلب صرف الفاظ ادا کرنا نہیں بلکہ نیت کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہے۔ جب ہم کسی بھی کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتی ہیں تو ہم اپنی نیت کو صاف کرتے ہیں کہ یہ کام ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر کر رہے ہیں۔ نیت کا اخلاص ہر عمل کی بنیاد ہے۔ بسم اللہ نہ پڑھنے کے نتائج۔ اسلام میں کسی کام میں بسم اللہ نہ پڑھنے سے کفر کا فتویٰ لگانا انتہائی غلط ہے۔ ہاں، اگر بسم اللہ نہ پڑھنے سے وہ کام بے برکت ہو سکتا ہے یا وہ عمل صحیح نیت کے بغیر ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کا ہدیہ کفر ہے۔ بسم اللہ کا روحانی اثر۔ بسم اللہ کے الفاظ میں ایک روحانی قوت ہے۔ یہ ہمیں پریشانی، خوف اور مشکل حالات میں سکون پہنچاتے ہیں۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی نشانی ہیں اور ہمیں زندگی کی مشکلات میں ہمت دیتی ہیں۔ بسم اللہ کی فضیلت پر احادیث مبارکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ کام جس کا آغاز بسم اللہ کے بغیر کیا جائے وہ ناقص ہوتا ہے۔ اس احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا نیک اعمال کو مکمل اور بابرکت بناتا ہے۔ بسم اللہ۔ کفر اور ایمان کا تعلق۔ کفر اور ایمان کے مسائل بہت حساس ہیں اور کسی شخص کو کافر قرار دینا بہت بڑا معاملہ ہے۔ بسم اللہ نہ پڑھنے سے کفر کا فتویٰ دینا اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ البتہ ہمیں بسم اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ وہ مقامات جہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ کے پڑھنے کے مقامات اور ممنوع حالات۔ پہلا نمبر، بسم اللہ کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی پناہ رحمت کا اعلان کرتا ہے۔
ہر نیک کام کا آغاز بسم اللہ کے ساتھ کرنے سے اس میں برکت اور حفاظت شامل ہوتی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ہر سورہ مبارک کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، جو اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تاہم کچھ مواقع اور مقامات ایسی ہیں جہاں بسم اللہ پڑھنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ بیت الخلاء میں بسم اللہ پڑھنا ممنوع۔ بیت الخلاء و اشروم میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ یہ ایک جگہ ہے جہاں ناپاکی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کا احترام ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے ایک اور دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ کنز الایمان، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے شیطان اور اس کے پیروکاروں سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا پڑھ کر بیت الخلاء میں داخل ہوں اور وہاں ذکر اذکار یا بسم اللہ جیسے مقدس کلمات ادا نہ کریں۔ ناپاکی کی حالت میں بسم اللہ نہ پڑھنا۔ جب کوئی شخص جنابت، غسل واجب ہونے کی حالت یا حیض میں ہو تو اسے قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اذکار اور بسم اللہ پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ جنابت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے پہلے پاکیزگی حاصل کرنا ضروری ہے۔ غسل خانہ میں بسم اللہ نہ پڑھنا۔ غسل خانہ یا ایسی جگہ جہاں جسمانی صفائی کے لیے لوگ جاتی ہیں، وہاں بسم اللہ یا کسی بھی اور ذکر کا ورد کرنا ممنوع ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں صفائی ہوتی ہے اور ناپاکی کو دور کیا جاتا ہے، اسی لیے وہاں بسم اللہ کے مقدس کلمات کی تعظیم کے لیے خاموشی بہتر ہے۔ بے ادبی کے مواقع پر بسم اللہ نہ پڑھنا۔ ایسے مواقع یا حالات جہاں کسی قسم کی بے ادبی یا بدتمیزی ہو رہی ہو، جیسے جھگڑے، غصے یا غصاکی کے وقت، وہاں بھی بسم اللہ یا اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ کو ادب اور عاجزی کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ اس کا ثواب ہمیں پورا حاصل ہو۔ دفن کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھنا۔ جنازے کے دوران جب میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہو تو وہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی جاتی۔ یہ عمل خاموشی سے اور تعظیم کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے۔ وہاں مخصوص دعائیں پڑھی جاتی ہیں لیکن بسم اللہ کا ورد نہیں کیا جاتا۔ نجاست کے ساتھ چیزوں پر بسم اللہ نہ پڑھنا۔ اگر کوئی چیز ناپاک یا نجس ہو تو جیسے کوئی ایسا کپڑا یا برتن جو شرعی طور پر پاک نہ ہو تو اس پر بسم اللہ پڑھنا مناسب نہیں۔ پہلے اسے صاف کرنا ضروری ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے نام سے کام کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ جسمانی حاجات پوری کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھنا۔ جب انسان اپنے جسمانی حاجات کو پورا کرنے جا رہا ہو تو اسے اس دوران بسم اللہ پڑھنا ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس نام کو ایسے مواقع پر پڑھنا ناپاکی اور بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ کھیل اور ہنسی مذاق کے وقت بسم اللہ نہ پڑھنا۔ کھیل، تفریح یا ہنسی مذاق کے وقت پر بسم اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگرچہ کھیل کود اور تفریح میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ضروری ہے، لیکن ہنسی مذاق میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے بچنا چاہیے۔ کفر یا بدعات میں بسم اللہ نہ پڑھنا۔ کوئی بھی کام جو کفر یا بدعت کے زمرے میں ہو تو جیسے کسی غلط رسم یا غلط عمل میں بسم اللہ پڑھنا، یہ ایک غلط طریقہ ہے۔ بسم اللہ کو صرف نیک اور جائز کاموں میں پڑھنا چاہیے تاکہ اس کا صحیح ثواب اور اس کا صحیح مطلب اور مقدس برقرار رہے۔ قرآن پاک میں پاکیزگی کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پاکیزگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کے نام کو پاکیزگی کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ ناپاکی کے مقامات پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا بے ادبی میں شمار ہو سکتا ہے۔ احادیث میں بیت الخلاء میں ذکر سے منع کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو کہے، اے اللہ میں خبیث جنابت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
یہ حدیث مبارکہ بیت الخلاء میں بسم اللہ یا اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے منع کرتی ہے اور اس کی جگہ مخصوص دعا پڑھنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ جنابت کی حالت میں قرآن پاک پڑھنے سے منع کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنابت کی حالت میں قرآن کریم نہ پڑھو۔ یہ حدیث واضح طور پر بتاتی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت یا بسم اللہ پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ پاکیزگی کے بغیر ذکر سے منع کرنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو یا کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ناپاک حالت میں فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں نہیں آتیں، اسی لیے ہمیں پاکیزگی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آیات اور احادیث مبارکہ میں ادب کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ ذکر و اذکار عبادت میں ہوش و حواس کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بے ادبی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احادیث پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔